السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہوں تو یقینی طور پہ ہمارے نزدیک ایک ہی ایشو ہے اس وقت، وہ ہے بین الاقوامی ایشو، کہ جس میں کہ خاص طور پہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، جس میں کہ ایک سیز فائر کے تو ہو چکا اور وہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا 21 اپریل کو، دوبارہ وہ سیز فائر ختم ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا ایک میسج آیا کہ جناب جب تک سیز فائر ہوگی، جب تک کہ مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکل جاتا، گو کہ ابھی تک جو ہے دوسرا راؤنڈ نہیں ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب یہاں تشریف لے کر آئے کل، لیکن وہ مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی، دو طرفہ تبادلہ خیالات ہوئے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلے جائیں گے مسقط، اور مسقط کے بعد روس۔ نیچرلی ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے دو نمائندے، جس میں کہ اسٹیو وٹکوف اور جو ہیں وہ یہاں آئیں گے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ کیا ہم کب تک ویٹ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا اس وقت عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کو اپنی سرحد پہ جو اس آگ کی تپش محسوس ہو رہی ہے جنگ کی، وہ تپش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس جنگ کا نقصان جو ہے لامحالہ خطے کے دیگر ممالک کو تو ہوگا، لیکن چونکہ ایران کے ساتھ ہماری بارڈر جو ہے وہ متصل ہے اور اس کی وجہ سے وہ تپش جو ہے ہمیں اپنے سرحد کے اندر بھی محسوس ہوگی، تو لہذا پاکستان اپنے آپ کو بھی جو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور خطے کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ عالمی جنگ جو تیسری عالمی جنگ کی قربت ہے اس کو ٹالنا بھی چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کا عمل کب تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے آبنائے ہرمز، جس کو کہ متعلق سب سے زیادہ اس وقت کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے، جسے کہ ایران نے بھی بند کیا ہوا ہے اپنے حدود میں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بارڈر پہ جو ہے امریکہ نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اکنامکلی طور پہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ بری حالت میں، خاص طور پہ وہ ترقی پذیر ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو درآمد ہے اس میں کمی واقع ہوئی، گیس کی درآمد میں کمی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے CNG اسٹیشنز بند ہو گئے، گیس کی قلت پیدا ہو گئی، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا پڑا حکومت پاکستان کو، اور اس وقت ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ہی ہیں۔ اب یہ صورتحال اتنی گھمبیر ہے جتنا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پس پردہ اگر ہم جائیں تو یہ بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، اور اس پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے اور اس خطرناک وقت سے جو ہے اس سے باہر نکالے، اور ساتھ ساتھ پاکستان نہیں پوری دنیا کو بھی نکالے، جس میں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی ایک سکھ کا سانس لے گی۔ گو کہ تمام ممالک جو ہے پاکستان کی اس کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اور ایران دونوں ممالک وہ پاکستان پہ جو ہے وہ متفقہ طور پر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ کردار یقینی طور پہ جو ہے ایک دیرپا ہوگا، اور یہ دیرپا کردار جو ہے انشاءاللہ تعالی آنے والی سیاست میں، اس کے مستقبل میں معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی دیرپا ثابت ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی موضوع کو گفتگو بنائیں گے کا محور بنائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مخصوص وقت میں ہم ان گفتگو کو احاطہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کر کے اس میں ہم نتیجے میں پہنچے کہ کیا یہ سیز فائر ممکن ہے، یا اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پاکستان کے مستقبل کے کیا اثرات ہوگا۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرا دوں جو کہ آج میرے اس اسٹوڈیو میں مہمان ہیں اور جنہوں نے زینت بخشا ہے اس پروگرام کو، ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میرے آج اکلوتے مہمان ہیں جناب عامر رفعت صاحب ہیں، جو کہ ہم اس نے پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر لے رہے ہیں، ساتھی تجزیہگار بھی ہیں، اور انٹرنیشنل افیئر میں بھی یہ کافی سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ تو عامر رفعت صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ زوم پہ بھی موجود ہوں گے محمد علی ہمایوں صاحب، جو کہ صدر ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے، وہ بھی ہوں گے میرے ساتھ، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وجیہہ نجم جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ راجہ انصاری رہنما PBLN ان سے بھی بات کریں گے۔ تو لیکن پہلے ہم عامر رفعت کی طرف چلتے ہیں اور عامر رفعت صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل پولیٹیکل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاءاللہ 30 سال سے آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ اس سے وابستہ ہیں، تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن پہ آپ کی اپنا کیا نقطہ نظر ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جناب علی اس وقت صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ تقریباً معلق ہوئی ہے، کیونکہ ایک جو غیر یقینی کی کیفیت ہے،
اس میں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ جنگ کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں, ایک طرف امن کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے. ایک منٹ آپ سے, محمد الہمایوں صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا عامر رفعت صاحب سے گفتگو کر لوں, پھر آپ کے ساتھ بھی آتا ہوں, تو آپ تھوڑا سا اسٹے کیجیے گا. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ سفارتی طور پہ جو ہے مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہا ہے. کیونکہ امریکہ اچھا, کیونکہ جو امریکی صدر کے متضاد بیانات آ رہے ہیں اس سے کنفیوژن کی جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک تو ان کا جو طرز عمل ہے وہ سوشل ٹروتھ پہ جو ہے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, تو وہ جو ہے غیر یقینی کو مزید تقویت بخش رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عالمی معاشی حالات جو ہے وہ دن بہ دن ابتر ہوتے جا رہے ہیں, تو اس میں ایک مین فیکٹر یہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک جو ہے کوئی واضح سینیریو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں. جبکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ایران تو جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کے مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور ان کا ایک جائز شاید یہ حق بھی ہے کہ وہ نیوکلیئر اپنی ٹیکنالوجی جو ہے پرامن مقاصد کے لیے حاصل کریں, لیکن امریکہ جو ہے اس کی راہ میں جو ہے حائل ہے. اور خاص طور پہ سب سے بڑی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو فرسٹ اسرائیل پالیسی ہے تو وہ اس سارے عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اب, لیکن یہ کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے سنسیریٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ایران کی حد تک تو ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ تو افیکٹڈ ہیں بہت زیادہ, لیکن اس وقت جس طرح سچویشن نظر آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے کہ امریکہ بیتاب ہے, امریکہ بیتاب ہے مذاکرات کے لیے دوسرے راؤنڈ کے لیے, لیکن ایران کی طرف سے کچھ تھوڑی سی جو اپنے مطالبات کی وجہ سے جو ہے یہ التوا ہو رہا ہے. امریکہ تو اس لیے بیتاب ہے نا جناب کہ ٹرمپ صاحب جو ہے بہت دباؤ میں ہیں. ایک تو ان کے اوپر جو ہے اپنی وہاں پہ ڈومیسٹک جو امریکی عوام ہے اس کا پریشر ہے, پھر آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, تو ان کو جو ہے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ اکثریت اپنی کھو نہ دیں مڈ ٹرم الیکشن میں. تو دوسرا یہ کہ ان کا چائنا کا دورہ بھی ہے آگے, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کے وزٹ سے پہلے جو ہے معاملات کو منطقی انجام تک لے جائیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ وہ جو ہے ایران جو ہے وہ اس لیے کہ ایران جو ہے اخلاقی طور پہ یہ جنگ جیت چکا ہے, میرے خیال میں آپ اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کے, تو وہ جب جیت چکا ہے جنگ تو پھر وہ اپنی ایک چھوٹا سا ملک نے سپر پاور کو اس کے اوقات دکھا دی. دیکھیں نا اب اس نے جو ہے جو انہوں نے ہمت اور جرت دکھائی ہے, بالکل وہ تو قابل ستائش ہے. بالکل, اور نو باڈی ایکسپیکٹ کہ ایران اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, اور جس طرح ان کی عوام جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوئی اپنی قیادت کے پیچھے. امریکہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ راتوں رات فتح کر لے گا, بالکل. خامنہی صاحب کو شہید کر کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ریجیم چینج ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور میرے خیال میں امریکہ اس سے کافی مطلب یہ کہ مایوس بھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے باہر آ جائیں. مایوس سے زیادہ خائف ہے وہ, کیونکہ ان کا تو جو ہے تیر جو ہے نشانے پہ نہیں بیٹھا نا جناب, بلکہ الٹا ان کی طرف ہی آ گیا ہے. اچھا, اس میں سارا نقصان امریکہ کا, اسرائیل کا کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں, اسرائیل تو جو ہے وہ ون ون سچویشن میں ہے, کیونکہ وہ تو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے اور ایکسیلریٹ کر رہا ہے امریکہ کو, جبکہ امریکی معیشت بھی دباؤ کا شکار ہو گئی ہے. پوری دنیا میں تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, امریکہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو اس لیے جلدی میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکل آئے, کیونکہ وہ ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں. جتنا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا پھنستے جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, امریکہ کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر چین اور روس کود پڑے اس جنگ کے اندر تو اس میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی بھی سپر پاور ہوں, لیکن بہرحال دو سپر پاوروں کے کودنے کی وجہ سے ان کی اپنی جو جنگ کی جو صورتحال وہ مزید ہارنے کے قریب ہو جائے گی, اور مزید ان کی جو ہے مٹی پلید ہوگی ہے امریکہ کے اندر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ کی بات کروں گا, میں ذرا محمد علی ہمایوں صاحب کی طرف جڑوں گا جو کہ صدر ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت زوم پہ. محمد علی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے جی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا, اور اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں محمد الہمایوں صاحب کہ آپ اس شہر کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ پاکستان کا ایک صنعتی شہر ہے. آپ یہ جو جنگ چل رہی ہے یا جو بھی معاملات ہیں نیشنل طور پر بھی اور انٹرنیشنلی طور پہ, آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان گورنمنٹ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے پاکستان میں کسی بھی قسم کی جو شارٹیج آف را مٹیریل ہے وہ نہیں آنے دی. لیکن دوسری طرف جو 8 بجے رات کو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, دیکھیں 40% جو انڈسٹری کا جی ڈی پی ہے
وہ ہول سیلرز ہو، یہ اسمال ریٹیلر سے ہے۔ بالکل، اگر آپ کا یہ 8 بجے رات کو بند ہو جاتا ہے تو آپ کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں یہ رک جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس جون تک کا پیٹرول اور دوسری چیزیں انرجی کرائسس نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کھول دیں تاکہ یہ جو لوکل لیول کے اوپر جو را مٹیریل اور باقی چیزوں کی ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں یہ انڈسٹری پوری طریقے سے سروائیو کر سکے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ میں انٹرنیشنل طور کے اوپر پاکستان کی جو اس ٹائم پوزیشن ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے، وی آر سینٹر آف اٹینشن۔ اور اس جنگ کا ہمیں دوسری طرف فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری جو گوادر ہے وہ چل رہی ہے، پاکستانی سرمایہ کار واپس اپنے پیسے لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس کو گریب بھی کرنا چاہیے جی، تاکہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر ہے وہ واپس آ سکے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے لوکل لیول کے اوپر جو پرائز ہائیک ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ ہے، یعنی پیداواری لاگت جس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارے جہاز نکل رہے ہیں فلیگ کے ساتھ، الحمدللہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوکل لیول کے اوپر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت اوپر چلی گئی ہے۔ جی بالکل، شارٹیج نہیں ہے لیکن ایک کارٹلز کام کر رہے ہیں، جی اس کو کارٹلز کو توڑنا چاہیے۔ نہیں، کارٹل کو کیسے توڑیں گے؟ ہم نے تو سنا کہ تاجر و صنعت کار خود کارٹل قائم کرتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو ٹاپ 1 اور 2 کا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جب پوری مارکیٹ میں جب انویسٹرز آتے ہیں، ٹریڈرز ہولڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو، تو تب پرابلم آ جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے کراچی ایکسپو سینٹر میں بھی، کراچی میں بھی گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے ایک ایکسپو کیا تھا رواں مہینے اپریل میں، تو اس میں آپ کے ایز اے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو کیا اس سے فوائد ملے؟ کیا اس سے مزید جو ہے پاکستانوں کو یہ احساس ہوا کہ بائی پاکستانی آئٹم؟ بیسیکلی کافی زیادہ انڈسٹریز ہے گجرانوالہ میں، 21,000 ہمارے پاس ایس ایم ایز ہیں، 34 کلسٹرز ہیں۔ گجرانوالہ نون تھا کھانے کے لیے، پہلوانی کے لیے، لیکن جو لائٹ انجینئرنگ اور ہیوی انجینئرنگ گجرانوالہ کا کور ہے وہ الحمدللہ ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے گجرانوالہ کی انڈسٹری کو موقع ملا ہے کہ وہ کراچی جیسے بڑے صنعتی شہر میں اپنے فٹ پرنٹ چھوڑ سکے۔ الحمدللہ ہمارے سارے انڈسٹریلسٹ اور ایگزیبیٹرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ان کو نئے ہول سیلرز ریٹیلرز ملے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنی انڈسٹری ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملا، اور کراچی کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ گجرانوالہ کی انڈسٹری کیا پروڈیوس کر رہی ہے۔ نہیں، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ میرے خیال کراچی کا ہر شہری کو پتا ہے کہ گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد یا آپ کے لاہور میں جو انڈسٹری ہے وہ اچھی انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دبئی کا جو مسئلہ آیا، دبئی جو ہے اس وقت جو ہے وہ زوال پذیر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دبئی کے زوال پذیر ہونے کے بعد پاکستان کی انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ مزید دیگر مارکیٹ کو ڈھونڈیں اور پھر آپ کا ایکسپورٹ بڑھے؟ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ پالیسی اگر اچھی بناتی ہے تو آپ دیکھیں دبئی میں کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پچھلے 10-12 سال سے جو پالیسی کا فقدان ہے نا، وہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر میں آج کوئی بزنس شروع کرنے جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹیکسیشن اگلے 5 سال میں کیا ہوئے گی، بالکل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا آئے گی، انرجی پرائسز کیا ہوئیں گی، تو اس چیز کے اوپر بڑا زور ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ انڈسٹری کو 5 سال یا 10 سال کا کوئی پلان دیں، بالکل، کہ یہ انڈسٹری کے لیے بینیفٹس ہیں، آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن دیں، وہ انڈسٹری ادھر لگے تاکہ آپ کا امپورٹ بل بھی کم ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ محمد علی ہمایوں صاحب تھے، یہ صدر تھے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے۔ بات یہ تھی کہ ہم بھی اکنامک طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر و صنعت کار جو ہیں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کل بھی جو ہے تقریباً 27 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جاتی ہے، تو یقینی طور پہ ہم خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اپنے جو مطلب کہ مصنوعات ہوتی ہیں اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جی جی، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ بالکل جناب، بالکل، اس کا تو گراس روٹ لیول تک افیکٹ جاتا ہے، یہ فائدہ رہتا ہے، ٹھیک، کیونکہ جب پرائز بڑھتی ہیں تو الٹیمیٹ سفر تو کنزیومر ہوتا ہے۔ جی،
چلو ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے قبل میں محمد علی ہمایوں صاحب جو صدر ہے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس سے ان کی گفتگو کر رہا تھا، وہ گجرانوالے سے ہمارے ساتھ زوم پہ موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرے ساتھ عامر رفعت صاحب بھی بیٹھے ہوئے جو پاکستان انٹرنیشنل فارن افیئرس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی بھی گفتگو جو تھی وہ ہم یقین سن بھی رہے ہیں۔ لیکن اس وقت آن کال پہ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے موجود ہے راجہ انصاری صاحب، یہ رہنما ہے PMLN کے اور اس کے بعد نمائندہ ہیں وفاقی حکومت کے برائے سندھ۔ راجہ انصاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں آپ جب موجود ہیں تو ماحول کیا ہے؟ آج تو ایران کے وزیر خارجہ بھی آئے، پھر میرے خیال میں جا بھی رہے ہیں، تو ماحول کیا ہے؟ دیکھیں بلال صاحب، بیسیکلی پاکستان نے جو مذاکرات کی میز سجائی اس کا پہلا جو مرحلہ تھا وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا، اب اس کے دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا ماحول تو دعاؤں والا ماحول ہے، سب لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ خطے میں جو جنگ ہے وہ بند ہو جائے اور ایک امن کا راستہ ہموار ہو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امن کا دائی ہے۔ پاکستان نے امن کے لیے پوری دنیا میں جو کوششیں کی، اور پھر خطے میں امن کے لیے اور جنگ بندی کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر والے لمحات ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں، اس کی خارجہ پالیسی کی تاریخ میں، میں سمجھتا ہوں ہم سب سے بلند ترین سطح پر موجود ہیں آج، اور محترم وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم نے جو انتھک محنت کی، دن رات محنت کی، اس کا ثمرات آج یہ ہیں کہ ہم دنیا کی صف اول کی جو قومیں ہیں اس میں لا کے انہوں نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ تو نہیں آپ کے راجہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے، چلیے آپ کی آپ لوگوں کی کاوشوں سے ہم بھی معترف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے وہ کام کیا ہے جو کہ گزشتہ 78 برسوں میں کسی نے نہیں کیا، اور پاکستان کے گراف بھی آج دنیا میں جو ہے وہ کافی بلند ترین ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو وزیر خارجہ عراقی صاحب آئے تو کیا دوسرے راؤنڈ کے لیے کوئی بات آگے ہے، ممکن ہے، یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں بلال صاحب، ایشو یہ ہے کہ ہمیں آفیشلی ایک پیغام ملا ہے ابھی تھوڑی دیر قبل کہ کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے تو اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی وہ منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جاری کریں گے۔ تب تک نہ حکومتی کسی نمائندے کو، نہ ترجمان کو، نہ ہی ٹی وی چینلز کو اس پر کوئی بھی قیاس آرائی کرنی چاہیے، صرف ہم دعا گو ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ دیکھیں مذاکرات میں پاکستان نے ایک میڈیٹر کا رول اختیار کیا ہے، پاکستان نے یہ مذاکرات کی میز سجائی ہے، لیکن مذاکرات کرنے ایران نے اور امریکہ نے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے راؤنڈ میں جتنی پیش رفت ہوئی اور اس کے بعد کسی جگہ پہ آ کے ایک ڈیڈ لاک ہوا، اور پھر دوبارہ ایک پاکستان نے پھر کردار ادا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب وہ خود گئے ایران، تہران میں وہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے بات کی، پھر محترم وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہوئے، انہوں نے وہاں پہ بات کی۔ اسی طرح جو پیغام رسانی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ پاکستان نے دونوں جانب جو ہے وہ ادا کیا۔ اب پاکستان نے جتنا پازیٹیو رول، اور دونوں طرف سے جو دونوں ممالک ہیں، ایران نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے پاکستان کے کردار کی، امریکہ نے بھی بڑی تعریف کی ہے، تو ہم تو یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے معاملات طے کریں اور ایک ایسے نتیجے پہ پہنچیں جس سے جنگ بندی ہو جائے خطے میں، اور لازمی بات ہے جب جنگ بندی ہوگی تو اس کا جو رزلٹ ہوگا۔ راج صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ انٹرنیشنل طور پہ پاکستان بڑی کوششیں کر رہا ہے اور اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو دے بھی رہا ہے، لیکن ملکی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ حالات ہے، پیٹرول کی قیمتیں گزشتہ دن میں بڑھ گئیں، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آبنۂ حرمت سے پاکستان کے جہاز جو ہے پیٹرولی مصنوعات لے کے آ بھی رہے ہیں، کوئی اتنا پرابلم بھی نہیں ہے، تو تاجر و صنعت کار بڑے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ملک کے اندر صنعتوں کو بحال کرنے کا جو مطلب کہ سلسلہ ہے وہ کافی سے زیادہ ان کا مشکلات پر درپیش ہے۔ تو انٹرنل طور پہ بھی گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے ایفرٹس حکومت نے کیے ہیں وہ
بڑے ونڈرفل میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات لیے ہیں، بڑے جاندار اقدامات لیے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ جو ہمارے کاروباری طبقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول جیسے ہی سستا ہوا ہم نے پیٹرول سستا کیا، لیکن کیونکہ انسرٹینٹی اتنی بڑھ گئی اور یہ جنگ جو ہے وہ طول اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں۔ لیوی میں بھی آپ کو یہ علم ہوگا کہ محترم وزیر اعظم نے 80 روپیہ ایک دم لیوی جو ہے وہ کم کر، لیکن اب تو بڑھا دیا نا، اب تو بڑھا دیا دوبارہ، اسی لیے بڑھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسرٹینٹی کی صورتحال ہے، اور ملک میں پیٹرول کی جو ملنا ہے اس کا یا پیٹرول کا جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اور کوئی قلت کا ملک کو سامنا نہ کرنا پڑے، انرجی کرائسس نہ ملک میں آ جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اقدامات لیے جائیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے قبل میری گجرانوالا چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی، محمد علی صاحب سے، تو محمد علی ہمایوں صاحب سے، اور اس کے علاوہ بھی کراچی میں بھی آج پریس ریلیز وغیرہ بہت سارے آئے انڈسٹریلسٹ سے، ان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ہم صنعتیں نہیں چلا سکتے۔ جی بالکل، ہمیں ادراک ہے کہ جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کے لیے بڑا مشکل دور ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی لیے پاکستان اتنی زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ خطے کی صورتحال نارمل ہو، تاکہ بزنس فلورش ہو اور جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں وہ اپنی صنعتیں چلا سکیں۔ تو اس میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی حکومت کی جانب سے، جو انیشیٹوز محترم وزیر اعظم نے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہتر ہیں، اور آنے والے دنوں میں اور انیشیٹوز بھی لیے جائیں گے جس سے کاروبار کو تقویت ملے گی انشاءاللہ پاکستان میں۔ لیکن دیکھیں جی، ایک چیز سب کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، تو اس وقت جو کوششیں محترم وزیر اعظم، ان کی ٹیم اور فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور مشکل وقت ہے، ضرور ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ہے، انشاءاللہ بہتر وقت بھی آئے گا۔ چلے، بہت شکریہ راجہ انصاری صاحب تھے، رہنما پی ایم ایل این، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہمارے نمائندہ بھی ہیں وفاقی حکومت پر ایسے بھی۔ بہت شکریہ جی۔ اور عامر رفعت صاحب، یہ ساری باتیں آپ نے سنی، اکنامیکلی طور پہ بھی جو ہے وہ کتنا کرائسس ہے، تو آپ ایک ایٹ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے لوکل، ہم نے یہ دیکھا کہ ہر حکومت کے اندر حکومت نے ہمیشہ بیرونی پالیسی اچھی رکھی اور داخلہ پالیسی ختم رکھی۔ اگر آپ ایوب خان کے دور سے آ جائیں اور ٹل، ہم داخلے پہ جو ہے نا توجہ کم دیتے ہیں، بیرونی پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ جی انفارچونیٹلی داخلی طور پہ تو ہم لوگ کافی انتشار کا شکار ہیں۔ انتشار کے علاوہ پالیسیز بھی ہماری بہتر نہیں ہوتی۔ پالیسی میں تسلسل اس وجہ سے نہیں ہے کہ غالباً میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایک جمہوری حکومت کا تسلسل جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں رہا۔ جب ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، تو وہ پرانی حکومت کی تمام پالیسیوں کو جو ہے رول اوور کر دیتی ہے، نئی پالیسی آتی ہے۔ پھر ڈیموکریسی کا بھی کوئی بہت تابناک ہمارے یہاں جو ہے نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں داخلہ پالیسی مثال کے طور پہ جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، امن و امان ہے، انفراسٹرکچر۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ دبئی کا زوال پذیر ہو رہا ہے، دبئی زوال پذیر ہو رہا ہے، کراچی جو ہے اس کی جگہ نیم و بدل ہوگا۔ آپ ایک سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ آپ ان کا بوجھ یہاں پر سنبھال سکیں؟ نہیں، اس قابل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ گولڈن اپارچونٹی ہے ہمارے لیے، مانتا ہوں میں، اور ہمیں اس کا ایڈوانٹیج اگر ہم نے نہیں لیا تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو وہی میں کچھ لوگوں آپ سے یہ تجزیہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، ہماری حکومتیں جو ہے انٹرنل پالیسی پہ توجہ کیوں نہیں دیتی؟ بس یہ تو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں جناب علی، کہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ارباب اختیار کی نظر ادھر نہیں پڑتی، ورنہ اگر جس ملک میں عوام خوشحال ہوں تو وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ تو بس یہ اس میں جو ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ عوام کے درد کو محسوس کرے ہے، لیکن مطلب یہ بڑی افسوس کا مقام ہے نا کہ آپ اپنے ملک کی پالیسی کو توجہ نہیں دے رہے، آپ ساری خارجہ پالیسی کی طرف توجہ آپ کی زیادہ ہوتی ہے، داخلہ پالیسی آپ کی نہیں ہوتی۔ ہم نے ایوب خان کے دور میں بھی دیکھا، بھٹو صاحب کے بھی دور میں دیکھا، آپ جتنی گورنمنٹ میں دیکھا۔ تو یہ جو عوام ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پھر بھی حکومت کے لیے بڑی ہی بہترین ہے کہ کوئی احتجاج نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں، بلکہ جو پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھ جاتی ہیں وہ صبر شکر کے ساتھ اسے تسلیم کر لیتی ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے بہت اچھی ہے اور ہمیشہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی رہی ہے اور ہر کڑے وقت میں جو ہے ساتھ دیا ہے، اور جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہے یا کوئی معاشی مشکلات آئی ہیں تو یہ عوام جو ہے وہ حکومت کے پیچھے کھڑی رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ارباب اختیار کو بھی جو ہے یہ چاہیے کہ وہ عوام کے
जख्मों पे मरहम रखें। आप देख लेना कि किराए बढ़ गए, दोबारा किराए बढ़ गए, रोजगार का ये हालत है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लेकिन ये कि लोगों की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तनख्वाह अगर बढ़ती भी है ना, तो महंगाई का और तनख्वाह का अगर आप तनासुब देखें तो आदमी जो है आगे जाने के बजाय पीछे चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। वरना शरई तौर पर तो ये होता है कि 1 तोला सोने के बराबर आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो मजहबी तो है। तो अब तोला तो 5 लाख रुपए तोला हो गया, अब तनख्वाह लोगों की 40,000, 50,000, 60,000 रुपए। सही फरमा रहे हैं आप। तो आप कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल तौर पे भी आप कैसे देखते हैं कि गैर ममालिक में और पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सियासत को कैसे देखते हैं? देखें, सियासत में तो मैं खैर यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से, जैसे मैंने आपसे पहले फरमाया कि पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो है, गालिबन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पॉलिसियाँ अगर देरपा हों, उनका तसलसल हो, उनका सही से नफाज हो, और फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है FBR की कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं होते। बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उसके लिए फिर हुकूमत के पास जो है 2-3 विंडो बचती हैं कि जो यूटिलिटीज़ वगैरह से वो अमाउंट जनरेट, वो जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजली की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो मतलब उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, ऑप्शन तो है। ऑप्शन इसलिए है कि अशारफिया जो एलीट क्लास है, जो बहुत सारे टैक्सेस के निज़ाम से बाहर है, लेकिन हुकूमत जो है वो शायद कि उनकी तरफ उनकी तवज्जो होती तो है, लेकिन उनकी तरफ कार्रवाई नहीं करते। जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये जो हमें सब्सिडी दी जाती है, वो जो अशराफिया को मिलती है या ब्यूरोक्रेसी को मिलती है, तो उसको कर्टेल किया जा सकता है, कर सकता है ना, बजाय इसके कि आप आवाम की, आप जाके गाड़ी देखेंगे, डाला कल्चर बना हुआ सड़कों पे, करोड़ रुपए की गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आप कहते हैं कि टैक्स देने वाला कोई नहीं। यही तो अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वजीहा नजम। वजीहा नजम मेरे साथ मौजूद हैं। ये प्रोफेसर भी हैं DHM में सफा कॉलेज के और यूनिवर्सिटी की, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं। थैंक यू वजीहा नजम साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी प्रोग्राम में नहीं, मैं उससे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया और आप मौजूद हैं। वजह मेरे साथ आमिर रफत साहब भी मौजूद है और यहाँ पर कॉल हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और आप माशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स में भी आपकी लेक्चर वगैरह भी होती हैं। इस वक्त आप क्या देख रही हैं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में सिचुएशन क्या देख रही हैं आप मुस्तक़बिल में? सर, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है सफारतकारी के हवाले से, वो बड़ा मुस्बत किरदार है पाकिस्तान का, और ये इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान खत्ते में जो सूरत हाल है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अफगानिस्तान और फिर अभी ईरान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान की जो अगर हम हैसियत देखते हैं तो वो एक इस तरीके से है कि वो सफारती तजारती गुज़रगाह की हैसियत है। और पोर्ट का अगर हम बात करें तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट सिचुएशन है कि अगर खत्ते में जंग फैलती है तो पाकिस्तान की मईशत को इस पे बहुत ज़्यादा इसका मनफी असर पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। तो बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान जो है वो इसे कम से कम जो है वो इसके असरात कर सके, और इसी हवाले से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है, अपने तौर पे बड़े मुफीद किरदार अदा किया है, और बड़ी ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, क्योंकि जो जिस तरीके से जंग के असरात फैलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर उसके बाद पाकिस्तान की सरहद पर ही है, उसके बाद तो पाकिस्तान ही है बिल्कुल साथ में, तो बहुत तजारती लिहाज से जो है उसके बड़े मनफी असरात होंगे। पाकिस्तान की तजारत में आप देखें कि पेट्रोलियम पाकिस्तान दरामद करता है, और पेट्रोलियम ये जो पाकिस्तान जो पेट्रोलियम दरामद करते हैं, और अभी जो सिचुएशन है ऑयल प्राइसेस जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो अंदरूनी मामलात जो तजारती मामलात हैं वो बड़े मुल्क में। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं ना कि आपका अफगानिस्तान के साथ भी आपका एक तनाज़ा है। एक तारीफ अफगानिस्तान से अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है, फिर दूसरी जानिब आपकी आपने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ये सारा तमाम चीज़ हो रही है। मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग पूछते हैं, अभी मैं आमिर रफत साहब से भी यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इंटरनल पॉलिसी उनकी बड़ी खराब होती है। हम अय्यूब खां के दौर से देखें और टिल अभी तक, तो हम दाखिला पॉलिसी की तरफ हमारी हुकूमतों की तवज्जो कम होती है। इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन
ان کی جو اپنی عیاشیاں ہیں وہ اب جاری ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ سر آپ نے جو اگزامپل دی ہے داخلی پالیسی کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی آپ ایوب خان کے دور کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایوب خان میں جو داخلی پالیسیز تھیں اکنامک پالیسیز تو وہ تو بڑی مطلب بڑی مختلف تھی. جیسے اگر میں گرین ریولوشن کا نام لوں کہ جس میں انہوں نے متعارف کرایا تھا پروسیس سیڈز کا اور اس کی وجہ سے اور پھر انڈسٹریلائزیشن کا میں اکنامک پالیسی کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی سیاسی پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ اب ایوب خان نے بھی سیاست میں کافی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ان کا زوال ہوا. پھر بھٹو صاحب ہوئے، ضیاء الحق صاحب دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں. تو داخلہ پالیسی ان کی بڑی کمزور ہوتی ہے کہ ملک کے اندر وہ اپنے عوام کی مشکلات کا احساس کم کرتے ہیں. خارجہ پالیسی ان کی بہت بہترین ہوتی ہے. اچھا، تو ایسا ہے کہ کوشش تو کئی ادوار میں مختلف کیے گئے ہیں، لیکن اگر پاکستان کی سیاست کی بنیاد دیکھیں جس میں منافرت تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے، اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں لسانی بنیادوں پہ، تو بڑی ابتدا سے نظر آئی ہے جس کی وجہ سے اختلافات مختلف سطح پہ نظر آتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو باہمی طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر علاقے کے کہیں نہ کہیں کوئی پوٹینشیل ہوگی تو کچھ ایسی چیز ہوگی جس کو اگر ایڈریس کر لیا جائے فوری طور پہ تو پھر مل بیٹھ کے جو ہے وہ صورتحال بہتر نکل سکتی ہے. کیونکہ ہر شخص ہر علاقے کے لوگ، جیسے پروونشل لیول پہ میں بات کر رہی ہوں، کہ ہر کوئی یہ ضرور چاہے گا کہ معاشی طور پہ ہم مستحکم ہو سکیں. اور معاشی طور پہ ہم مستحکم تبھی ہو سکیں گے جب اپنے باہمی اختلافات کو کم سے کم کرتے ہوئے مثبت طور پہ قدم اٹھائیں. اچھا، آپ مجھے یہاں پر یہ بھی بتا دیجیے گا میڈم کہ دبئی کے جو زوال ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ دبئی کے زوال ہو رہا ہے، دبئی سے پاکستان کے تعلقات بھی تھوڑے سے نچلی سطح پر چلے گئے ہیں، سب کچھ ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جناب علی کی کے پی ٹی گوادر پورٹ میں کاروبار بڑھ گیا اور سرمایہ کار پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا کراچی کو دیکھ لیں آپ، کیا کراچی کے اندر اتنا انفراسٹرکچر ان کی بہتر ہے کہ ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہہ سکیں؟ سر پاکستان کے پاس پوٹینشیل بہت ہے، پاکستان کے پاس پوٹینشیل بہت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پوٹینشیل کو بہتر طور پہ چینلائز کر سکیں. یہ بالکل یہ والی بات ہے کہ آپ کے پاس پوٹینشیل، آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں چیزوں کو. تو پالیسیز ہمیں اس جانب اس حوالے سے ہمیں پالیسی جو بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم پوٹینشیل کو چینلائز کس طرح کر رہے ہیں. اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو گزشتہ جو ہماری پالیسیز رہی ہیں جو ناکام بھی رہی ہیں تو ہمیں اس کو اس کانٹیکس میں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ناکامی کی وجوہات کیا ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر جانب جو ہے وہ گامزن ہو سکیں. تو پوٹینشیل نو ڈاؤٹ بہت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کو کتنا زیادہ کیپٹلائز کر سکیں. تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو پرائم منسٹر پاکستان بنا دیا جائے تو آپ پاکستان کے عوام کے لیے بہبود کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ سر سب سے پہلا قدم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو پہلے جو کام منصوبہ بندی کی جا چکی ہے، پہلے جو کام کیا اس کی ناکامی کی وجوہات دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوگا کہ بالکل ہی غلط ہے. ہاں بہت ساری کمی رہی ہے، بہت ساری کوتاہیاں رہی ہیں، لیکن کچھ تو بہتری رہی ہوگی. تو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی غلطی کو سمجھ پائیں گے تبھی ہم بہتری کی جانب مثبت قدم اٹھا پائیں گے. تو پہلے ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ غلطی کہاں ہو. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی، آپ نے بات کر لی، ٹھیک ہے، ہم اس کو ریوائیو کریں گے، ہم اسے صحیح کریں گے. لیکن گزشتہ 78 ایئرز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت وہی غلطیاں کرتی ہے کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھا دیتی ہے، اشارفیہ کو ایلیٹ کلاس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی کر دیتی ہے ان کو. جی بالکل، اصل وجہ یہ ہے اس کے پیچھے
کہ ہم جو ہیں وہ دور فیصلے نہیں لے رہے ہیں، وقتی طور پہ ہم سچویشن کو کنٹرول کرنے والے فیصلے لیتے ہیں، اور ہم وہ فیصلے نہیں لیتے جو پائیدار حل نکال سکے۔ پائیدار حل نکالنے کے لیے اس حساب کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقتی طور پہ مسائل آئیں، اس کا وقتی حل دیکھ لیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں بات کروں گی کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وقتی حل ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کا آلٹرنیٹ ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ جنگ طویل ہو جاتی ہے تو کیا ہم طویل عرصے تک اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا دور رس حل ضرور دیکھنا چاہیے، اور یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے لیکن ہر حوالے سے ہے کہ دور رس پالیسی سازی کی ضرورت ہے، نہ کہ وقتی حل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی وجیہہ نجم تھی، پولیٹیکل انالسٹ بھی، اس کے علاوہ لیکچرر بھی ہیں ڈی ایچ صفا یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی کی بھی مدد لیکچرر بھی ہیں، اور پولیٹیکل پاکستان انٹرنیشنل فارن افیئرس میں بھی ان کی عموماً جو ہے وہ تقاریر وغیرہ آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں عامر رفعت صاحب کی طرف میں چلوں گا، لیکن میں نے کہا آپ مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عامر رفعت صاحب سے مزید ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، پروگرام بحقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور وقفے میں جانے سے قبل یقینی طور پہ آپ نے ہمیں عامر رفعت صاحب جو میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، یہ سیاسی تجزیہگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے راجہ انصاری صاحب رہنما پی ایم ایل این، محمد علی ہمایوں صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، اور وجیہہ نجم جو کہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ میں دوبارہ عامر رفعت صاحب کی بات ہے۔ عامر رفعت صاحب، آپ نے اس 30 سال میں یقینی طور پہ آپ نے بہت ساری حکومتیں دیکھی، 4-5 حکومتیں تو دیکھ لی آپ نے، اور ان 4-5 حکومتوں کی آپ نے پالیسیز بھی دیکھ لی۔ ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں موجودہ حکومت جو ہے اس وقت، ان کی پالیسی میں اور ماضی کی حکومتوں کی پالیسی میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے گفتگو کی جائے تو میرے خیال میں جو ہے عوامی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عوامی مشکلات کے حل میں جو ہے کوئی بھی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی، نہ وہ ایسے ٹھوس اقدامات اٹھاتی ہے جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے، انفارچونیٹلی۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو تقریباً سارے دور ایک جیسے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اچھا خوشگمانی رکھنی چاہیے۔ آپٹیمسٹک آدمی ہوں میں، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت۔ آپ نے سارے مہمانوں کی گفتگو سن لی، جی ٹھیک ہے، کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پر امید ہیں مستقبل سے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن کوئی بھی اپنی مطمئن نظر نہیں آیا کہ سیٹسفیکشن ہو کہ چلو جی ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے لیکن حکومت ان کا خیال کر رہی ہے، ایک سیٹسفیکشن نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، سیٹسفیکشن اس وجہ سے نہیں ہے نا سر کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ 5 دن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے یا 2 سال بعد بہتر ہو جائیں گے تو میں تھوڑا صبر کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہ والی صورتحال ہے کہ 2 سال صبر کر لو، اس کے بعد تم اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ آپ کی بات درست ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تو اس فیز سے گزر رہے ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال عوام کو جو ہے چاہیے کہ عوام کا بھی جو ہے فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن کرے، اور لوگ جو ہے ٹیکس دیں فیئر طریقے سے، تاکہ حکومت کو امور چلانے میں آسانی ہو۔ اور حکومت، لیکن عوام تو کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کا پہلے ہمارا پیسہ تو ہمارا چوری ہو جاتا ہے، کرپشن میں چلا جاتا ہے، تو عوام بھی تو اعتماد نہیں کرتے نا حکومتوں پہ۔ ہاں، وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا فقدان تو دونوں طرف ہے تقریباً۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ٹیکس کا ریونیو نہیں ملتا ہے، ہمارے اہداف پورے نہیں ہوتے، جبکہ ان کے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ تللے چل رہے ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات، ابھی وجیہہ بات کری تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا۔ آپ دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن عوام پہ تو منافذ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہیں، ان پہ کیا اثر پڑا ہے؟ ان کا تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو بیسیکلی یہ کہ قربانی سب کو دینی پڑے گی، ہم عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی۔ اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو خاص طور پہ ابھی جو معاشی تنگی آ رہی ہے، اس کے اسباب میں سے جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آبنائے ہرمز بند ہے، اور پاکستان کو جو ہے تیل وہاں سے مل رہا ہے،
تو اس ضمن میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے سر کہ آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ جب یہ ایران کی اوپر جو ہے اسرائیلی اور امریکی جارحیت شروع ہوئی اس سے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی. تو اب جنگ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے کھولی جائے، جبکہ وہ بند کب تھی؟ وہ تو کھلی ہوئی تھی. نہیں مطلب یہ کھلی ہوئی نہیں تھی، مطلب کہ ایران کا ایک کنٹرول تھا کہ وہ جس جہاز کو چاہے گزرنے دے اور جس جہاز کو چاہے نہ گزرنے دے. نہیں میں اس جارحیت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس وقت تو کھلی ہوئی تھی، اس سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی نا. ساری دنیا کا مطلب جو یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، ٹریفک چل رہا تھا نارمل. جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جنگ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس کو کھولا جائے، جبکہ وہ تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ مقصد مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جہاز کے مطلب یہ کہ ابھی ایک ریزن آ رہا ہے کہ جہاز نہیں آ رہے، اس وجہ سے کرائسس ہے. اس سے پہلے جب کھلی ہوئی تھی تو اس وقت کیوں کرائسس تھے؟ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال دیکھیں یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آسانی پیدا فرمائے، کیونکہ پوری دنیا کی امن کو خطرات لاحق ہیں اور یہ تیسری عالمی جنگ کے دانے پہ. لیکن اس جنگ سے ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو عالمی صف بندیاں جو ہے وہ نئی طریقے سے تشکیل پا رہی ہیں. بالکل دیکھیں آپ کے ایک نئے بلاکس بن رہے ہیں اور باقی جہاں تک معاشی جو اس کے اثرات ہیں وہ تو تقریباً تمام ممالک پہ ہی آ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن ہمارے ہاں جو ہے انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے ذرا مشکلات ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسی پالیسیاں ہیں جو عوام کے لیے جو ہے درد سر بنی ہوئی ہیں، جیسے IPPs کے معاہدے ہیں. بالکل. اور پھر ابھی جو آپ دیکھیں LNG جو ہمیں LNG ٹرمینل کا بھی ہے 129 ارب روپے کیپیسٹمنٹ چارجز ہم دے رہے ہیں جبکہ وہ امپورٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ایسی ہیں چارجز جو ہے وہی تمہارے مصیبت ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے لیے جو ہے مطلب ایک ایکسٹرا برڈن ہے نا، اور اس کا جو مطلب یہ کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں، گلاس توڑا بارہ نہیں. تو یہ سب چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ارباب اختیار جو ہے اس پہ نظر ڈالیں اور تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ریلیف آ سکے. نہیں جیسا وجیہ نے کہا، وجیہ نے بھی یہ کہا کہ پرانی پالیسی کو ہم ریوائیو نہیں کرتے، ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر سابقہ حکومت نے کوئی پالیسی بنائی اس میں نقص تھا تو اس کو آپ درست کریں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ RLNG ٹرمینل والا IPPs والا گزشتہ 40-50 سال سے یہ چل رہا ہے. جی ہاں. لیکن کوئی حکومت جو ہے وہ اس کی طرف جو توجہ نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو پالیسی ساز ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے نا. جی میں بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوں جن کو فائدے مل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. بہرحال یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں درد ڈال دے اور کوئی ایسی صورتحال بنے کہ جس سے لوگوں کی زندگی آسان. چلے جی آخری ٹائم چل رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آخری میں کہ مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بحیثیت مسلمان اللہ کی طرف سے مایوس ہونا تو کفر ہے. کفر ہے بے شک. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پر امید رہنا چاہیے، یعنی کہ پیوست رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. بے شک. لیکن یہ کہ وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے نا کہ ریڈی فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. بالکل. تو ہمیں تھوڑا سا یہ چیز پیش نظر رکھنی ہوگی کہ ہم اپنے لیے جو ہے اس طریقے کی اسٹریٹجی بنائیں. جیسا کہ وجیہ نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن مستقل حل نہیں. اگر خدا نخواستہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر ہم کس طرح اس کو مینیج کریں گے؟ کیونکہ تاجر برادری بھی بہرحال وہ کرائسس کا شکار ہے، ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. آخر کاروبار متاثر ہوں گے تو اس کے مطلب کہ پاکستان کے اکنامک جو آپ کا مسائل وہ مزید بڑھیں گے. بالکل بہت زیادہ صورتحال جو ہے کشیدہ ہو سکتی ہے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آئے. دیکھیے یہ دعا اپنی جگہ، لیکن کچھ عملی کام بھی تو ہونا چاہیے نا. جی ہاں عملی کام بالکل ہونے چاہیے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو عملی کام کرنے کا کام جن کا ہے وہ کریں نا، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں. دیکھیں دعا کرنا تو ہمارا رائٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن امید اچھی رکھنی چاہیے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو امید کی کرن کہاں نظر آ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیے 2 لفظوں میں کہاں نظر آ رہی ہے کہ یعنی کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں پیٹرول کی قیمت سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے نا وہ بہت زبردست ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کی تعداد بہت ہے، جیسا کہ وجیہ نے کہا کہ پوٹینشیل بہت ہے لیکن اس کو آرگنائز اور مینیج کرنا ہے. تو امید کی ایک کرن یہ نظر آتی ہے کہ جو ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور تھوڑا سا اس کو جو بس ایکسیلریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی اپنی قبلہ درست کریں.
بس جی وہ تو سب کو ہی ضرورت ہے، عوام کو بھی ضرورت ہے قبلہ درست کرنے کی اور سیاسی جماعتوں کو بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر عامر رفعت صاحب، بہت کہ آپ یہ تشریف لے کر آئے، آپ نے اپنے خالص سے ہمیں آگاہ بھی کیا. ناظرین بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جو رفعت صاحب نے کہی کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہم اس اچھی امید کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے، اور پاکستان کی عوام اچھی امید کی ہی زندگی گزار رہی ہے. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے اللہ حافظ.